حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ تھے۔ حضرت کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح تھا۔ نسب کے لحاظ سے حضرت غوث پاک ماں باپ دونوں کی جانب سے حسنی اور حسینی سید تھے، یعنی ماں کی طرف سے نسب کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور باپ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی اللہ والی خاتون تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی بجلی کی طرح چمک رہی ہے۔ اس وقت میں اللہ کا نور ہوں کی آواز ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ آپ 471 ہجری میں اتوار کی رات اور ماہ رمضان کی آخری تاریخ کو عراق کے ایک مقام گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے۔ دایا کا نام سموسہ بنت جعفان تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھی اور حضرت غوث پاک کی والدہ کی مریدہ بھی تھی۔ ماں باپ نے آپ کا نام سید عبد القادر رکھا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ ابھی 3 برس کے ہی تھے کہ ایک دن آپ کے والد کو یوسف گیلانی نامی ایک بزرگ نے اطلاع دی کہ ہرمز بن سفیان آپ لوگوں کو قتل کرنے کی فکر میں ہے۔ آپ کے والد گھر آئے اور اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو یہ خبر سنائیں انہوں نے کہا، لڑکا بار بار کہتا ہے کہ بغداد چلو۔ حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اسی وقت گھر والوں کو لے کر بغداد روانہ ہو گئے۔ بغداد پہنچ کر آپ نے مولانا شمس الدین بن عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ سے 10 برس تک تعلیم پائی، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر اپنے والد کے ساتھ گیلان چلے آئے اور 5 برس تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے والد سید ابو صالح نے 11 ذی القعدہ 499 ہجری کو جمعرات کے دن وفات پائی۔ اس وقت حضرت غوث پاک کی عمر 19 برس کی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد مزید تعلیم کی غرض سے آپ نے پہلے کعبہ شریف کی زیارت کی، پھر عراق کی راہ لی۔ اسی سفر میں 40 دینار والا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ 19 برس کی عمر سے 37 برس کی عمر تک، یعنی لگاتار 18 سال آپ برابر روزے رکھتے رہے۔ آپ کے حالات میں بار بار حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ خیال ہے کہ یہ وہی خضر ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ حضرت غوث العظم جب بغداد میں مقیم تھے تو پہلی بار ان سے حضرت خضر نے ملاقات کی اور کہا کہ میں خدا کے حکم سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جو خدمت چاہیں مجھ سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں اور نہ آپ کی ضرورت ہے۔ 17 صفر 511 ہجری کو حضرت ابو سعید ابن علی مخدومی حضرت خضر کے ساتھ کلاه اور خرقہ سے لے کر بغداد کی جامع مسجد میں تشریف لائیں اور جمعے کی نماز کے بعد حضرت غوث پاک کو خلافت عطا فرمائی۔ اس محفل میں 30 بڑے بڑے اولیاء اللہ شریک تھے۔ مرشد نے اس کے بعد خود تو کوفے کی راہ لی اور حضرت غوث نے رہنمائی کی خدمت اپنے ذمے لے لی۔ آپ کی ساری زندگی دینی کاموں میں بسر ہوئی اور آپ سے انگنت کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ آپ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا، یا الہی میں تیرے لوگوں کو ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے۔ اسی وقت بارش رک گئی اور آپ اطمینان سے واعظ فرماتے رہے۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے 511 ہجری میں بی بی حلیمہ الصغریٰ بنت سید یوسف سے شادی کی، جو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھی۔ اسی روز سے آپ نے خدا کے احکام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام انجام دینے کا آغاز فرمایا، جو آخر دم تک جاری رہا۔ آپ نے 17 ربیع الثانی 571 ہجری کو جمعے کے دن نماز سے پہلے انتقال فرمایا اور بغداد میں دفن ہوئے۔ غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔